کسی کو بھی بتائے بغیر احمد اپنا چہرہ رومال سے چھپائے نورین کو اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات سب کو پتہ چلتی، وہ اس بدنامی کے بیج کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں، اسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ احمد 1000 بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اس سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر احمد کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے۔ یہ اب بھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیصلہ دیتے نورین کو کہا، سختی سے پکڑتے اسے اپنے ہاتھ سے گھسیٹتے گھر لے آیا، ٹھاٹھ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کم جات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ نورین ڈر سے اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھیں، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ احمد گاؤں کا محنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ گاؤں میں مشکل سے 5 جماعتیں پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا، اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی۔ جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا، ساتھ میں اپنی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتا۔ ماں اس کی محلے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی۔ باپ تو جورو کا غلام تھا، مجال جو اس کی اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھولے، لیکن احمد دبک رہنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ دبانے والوں میں سے تھا، مجال جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے۔ کھیتی باڑی کرتے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی جانب چلی جاتی، جہاں اتنی کڑی دھوپ میں نورین روز کپڑے پھیلانے آتی تھی، اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا، جبکہ نورین تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی، اور اگر نظر پڑتی بھی تو غصے سے گھور کرتی، اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا، اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے، اور یہاں احمد کا خون کھول اٹھتا۔ سلیم نورین کا خالہ زاد تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، کچی عمر کی پسند تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا سلیم سے بات کرتے ہوئے۔ پچھلے 4 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ احمد کو تو نورین پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کر دیتی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر اس لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا، وہ نورین کی نظر میں پسندیدگی کے رنگ احمد کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے۔ اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا، اپنی ماں کو جا کر نورین کا بتایا اور اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تھا۔ اس کا اٹل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر نورین کے گھر چلی گئی۔ شاہد نورین کا باپ جو پہلے ہی احمد کو پسند کرتا تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی تھی، رشتے کی وہ کیوں نہ حامی بھرتا۔ گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا، جو محنتی بھی تھا، اچھا خاصا کماتا بھی تھا، اور اس سے نورین کی شادی کر کے شاہد کی کتنی عزت بڑھ جانی تھی۔
یہ سوچتے اس نے کچھ دنوں میں نورین کا نکاح بھی پڑھا دیا تھا۔ احمد بہت خوش تھا، اسے اپنی منچاہی بیوی مل گئی تھی۔ آج وہ اس کی ہو گئی تھی اور اسے خوشی میں نورین کے خالہ زاد سلیم کی حرکت کو فراموش بھی کر گیا تھا، کیونکہ سلیم کافی دیر سے نورین کو اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے نورین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو نورین بھی سلیم کو چھوڑ کر احمد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، لیکن صبح احمد کا مزاج اسے اکڑا اکڑا محسوس ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا جو میری محبت کا دم بھرتا تھا، اب اچانک اسے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی۔ پھر ساری باتوں کو پس پشت رکھتے وہ کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دنوں تک احمد کا رویہ ویسے ہی تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا صحیح ہو گیا۔ اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ان کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور نورین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی۔ احمد ساری رات اس کا سر دباتا۔ ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی تو احمد کو جو شک پہلے سے ہی تھا، وہ اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا۔ جب اس نے نورین کو امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی احمد کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کا ڈرنا دیکھ کر وہ خفا ہو گیا اور اسے گھر لے آیا۔ اب اس کی یہاں تو ایک جان پہچان تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی، اور وہ تب کیا کرتا۔ یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی، جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر احمد اپنا چہرہ رومال سے چھپائے نورین کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے، اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات سب کو پتہ چلتی، وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو وہ کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں، وہ اسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ احمد 1000 بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اس سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا، یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے؟ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر احمد کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں اور اسے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیسز اکثر آتے رہتے تھے۔ دیکھیے، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیصلہ دیتے نورین کو کہا۔ سختی سے پکڑتے اسے اپنے ہاتھ سے گھسیٹتا وہ گھر لے آیا، دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کم ذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ نورین ڈر سے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ احمد اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا۔ وہ نورین کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے اصل سلطان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اس سے پیار کرے گا۔ اس نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا گناہ تھا۔
اب احمد کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ ضرور سلیم کی ہی اولاد ہے، لیکن اب وہ اس کی اولاد کو بھی اس سے دور رکھے گا، اس کو اس کے گھر میں لاوارثوں کی طرح رکھے گا۔ سلیم کا بدلہ اب وہ اس معصوم جان سے لینے کا سوچ چکا تھا جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ عبدالاحمد کا روز کا کام بن گیا تھا۔ آتے جاتے وہ نورین کو یہی طعنہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی وہی کرے۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی۔ یہ بات احمد کو اضطراب دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 9 مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی۔ پھر منیر کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ احمد کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ احمد تھا۔ نورین جب بھی منیر کی طرف دھیان دیتی، احمد اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا۔ اس نے ایک بار بھی منیر کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا، نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس نہیں کروایا تھا۔ اس لیے منیر بھی اسے مانوس نہیں ہوا تھا۔ اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی، لیکن احمد نے سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پاؤں دباؤ پھر اندر جانا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاؤں دباتے بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لخت جگر بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا۔ جیسے ہی احمد کی آنکھ لگی وہ فوراً اندر گئی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی اس کی خوراک دینے لگی، لیکن اسے دل میں احمد سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی۔ اب وہ احمد کے آنے سے پہلے ہی منیر کو اس کی خوراک دے دیتی تھی، لیکن پھر بھی اسے جھنج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب تو نورین کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی جان خلاص اب ہوئی جب اسے 1 سال بعد پھر امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اب تو احمد کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ سب اسے باپلا کہہ رہے تھے۔ یہ باپلا تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی پہلی ہی اولاد آنے والی تھی۔ خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ احمد کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی پیدائش پر، لیکن احمد تو مائرہ سے پیار کرتے نہ تھکتا۔ وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا اپنا خون۔ وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ جب بھی گھر آتا مائرہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور منیر جو بھاگ کر باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر مائرہ کو گود میں لے لیتا اور اس سے ممور ہوتا۔ نورین خون کے آنسو پی کر رہ جاتی اپنے 2 سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر، جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا۔ اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو منیر کی سوالیہ جات پر آ کر رک جاتا۔ وہ مانتی پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آخرکار اس کا اپنا خون تھا، اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ احمد بہت سے سگا ہو گیا تھا۔ اب اس کا رویہ منیر کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سلیم کی اولاد ساری سہولیتیں ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہے، بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہے۔ نورین کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ گھر کے کام اور پھر بچے۔ کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک لگا دیتی۔ سب اس کو اور زیادہ جو اس کی اتاب کا نشانہ بنتا تھا وہ منیر تھا۔ منیر کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ اب کوئی ضد نہیں کرتا تھا۔ مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا۔ حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ احمد کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ نورین کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی۔ اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی۔ احمد کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا۔ احمد پھر سے پہلے والا احمد بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو وہ بھیانک سے باب بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب 8 سال کا منیر بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو نورین بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے
اس نے ترس کھاتے منیر کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں بڑے اسپتال میں جب اسے لائے گئے تو بچے کی اس حد تک ہولناک حالت دیکھتے اسے فوراً داخل کر لیا گیا۔ جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے، اگر ابھی بھی کچھ دیر کر دیتے تو یہ بچہ تو مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر احمد نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنے سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروائیں گے کہہ رہے تھے۔ وہ ان کے اندازے کے مطابق منیر کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ ایمیلوئیڈوسس جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اب وقت دور نہیں جو وہ سب ناکارہ ہو جاتے۔ بون میرو کی قیمت جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی، اتنا تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا، تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس کہ وہ خرید سکے، اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے مل بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں خود نورین کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی احمد کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے کر، ایک طرح سے احمد خوش تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب نورین کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ بتائے گی اور سلیم دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو منیر اس دنیا سے۔ اپنی ہی سوچوں میں غم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے اب جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ احمد یہ سب سنتے ہی ہو گیا تھا، مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے 8 سال سے وہ جس سے نفرت کرتا آیا تھا، جس کو کم تر نیچ اور ناجائز کہتا آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں لگا، لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑگڑا رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھڑانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے گناہگار کو معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا ہے، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترسانا رہا۔ یا میرے رب، میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے میرے مولا، ایک بار اسے ٹھیک کر دے۔ میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، میں نورین سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی ہر زیادتی کا اقرار کر رہا تھا۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب واپس آیا تو اسے یہ خوشخبری دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں آپ پائی جائیں گی، جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسمانی درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا بند ہونے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دور نہیں سہتا۔ اب بال بھی اس کے جھڑیں گے یا پھر شاید ہوں ہی نہ، اور نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی۔ اب وہ اپنا سارا وقت منیر کو ہی دیتا، اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ منیر بھی اب پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی بیماری سے شروع ہوتی تو اس کے آنسو نکلتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمے سے ہی کرتے پھر سے مسکراتا، لیکن احمد تو مسکرانا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نورین سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا۔ نورین نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ سلیم کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اور یہ بات بھی ان کو ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتہ لگی تھی کہ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے۔ لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں، یہ ونجن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ باخرہ ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ سب سن کر احمد کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ نورین کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتہ لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے؟ اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔